نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل، اس کی رحمت سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم یہاں موجود ہیں۔ اہلیان کراچی کے درمیان ہم آج کے اس افتتاحی پروگرام کی وساطت سے موجود ہیں۔ جتنے قائدین، کارکنان، وابستگان جو میرے سامنے، میرے دائیں بائیں ہر طرف تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں، میں ان سب کو اور آپ سب کو حضور سیدی شیخ الاسلام کی یوم ولادت کی مناسبت سے بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور آج کا یہ پروگرام نئے مقصد کے حصول کے لیے اور جس کا افتتاح کیا گیا، اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ مختصر سا ایک نکتہ آج کی اس تقریب کی مناسبت سے میں عرض کرتا ہوں۔ انگلش کا ایک فریز ہے جو کسی کا نہیں ہے، ہمارا اپنا فریز ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک دفعہ فرمایا تھا، "Stay connected to be protected"۔ تو میں نے اس میں کچھ اضافات کر دیے اور میں نے اس کا حاشیہ لکھ دیا، اور وہ اضافات یہ ہو گئے کہ کانسیپٹ وہی ہے، "Stay connected to be protected"۔ اور یہی کانسیپٹ اس میں ہے کہ "Stay connected to be productive" and "Stay connected to be attractive"۔ اور اسی طرح اگر مزید آگے جائیں تو "Stay connected to be attractive"۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سارا مفہوم جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے؟ "Stay connected" میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو صرف جوڑے رکھیں، مرتبط رکھیں، اپنا ربط قائم رکھیں، اپنا کنیکشن قائم رکھیں۔ اگر اپنے مرکز سے جڑے رہیں گے تو وہیں سے بہاریں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اگر اپنے اصل سے جڑے رہیں گے تو پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار، تو تر و تازگی اور جاویدانی اور حیات وہیں سے ملتی رہے گی۔ اور اگر اپنے کائنات کے مرکز و محور سے اور اصل کائنات سے اور وجہ تخلیق کائنات کے مرکز سے جڑے رہیں گے، اپنے مرکز کے واسطے سے، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو بات یہ ہے تجھ سے در، ہماری پہنچ اتنی ہے کہ ہم اپنے در پر قائم رہیں۔ جو ایک در کا ہو جاتا ہے اسے ملتا رہتا ہے، اور جو در در پہ جھکتا ہے وہ بے در ہو جاتا ہے۔ بس "Stay connected" کا مطلب یہ کہ جسے اپنا مرکز بنائیں تو تا دم حیات اسی کے وفادار ہو کے رہیں، اور تین چیزوں کو اپنا زیور حیات اور پہچان بنا لیں۔ ایک حیا، ایک وفا۔ حیا ذہن میں رکھ لیں، حیا جو ہے وہ سامنے بھی ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے بھی ہوتی ہے۔ حیا سامنے بھی ہوتی ہے، پیٹھ پیچھے بھی ہوتی ہے۔ جن کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے وہ سامنے آ جائیں تو کچھ لوگ وہاں بھی حیا کر لیتے ہیں، مگر بعض اوقات پیٹھ پیچھے کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ مگر اصل حیا وہ ہوتی ہے جو سامنے بھی ہو اور پیٹھ پیچھے بھی ہو۔ اور وفا جو ہے وہ ہمیشہ بعد میں ہوتی، جس میں حیا ہے اسی میں وفا۔ تو وفادار وہی ہے جب سائیں دیکھ رہے ہوں تب بھی پیکر وفا ہو، اور نہ دیکھ رہے ہوں تب بھی پیکر وفا ہو۔
اور جو اسٹے کنیکٹڈ کنیکشن جس کا مضبوط ہو اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، وہ بس چوکھٹ پر آ کر ادب کے ساتھ بیٹھ جائے تو 309 سال کے لیے بھی زندہ رہے۔ بس اس کا ایک ہی سبب تھا کہ وہ اسٹے کنیکٹڈ اور پھر اینڈ ریمین پروٹیکٹڈ، وہ 309 سال تک کے لیے پروٹیکشن میں آ گیا۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کر لیتے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے، سبب بھی یہی ہوتا ہے، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو جب پتا ہے کہ انمول اس وجہ سے، تو جس وجہ سے انمول ہوئے وہ ساری زندگی اس کی وفا اور حیا میں گزاری۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن ملے۔ پروٹیکشن کون دیتا ہے؟ جو خود پروٹیکٹڈ ہو، اور ہم اس سے پروٹیکشن مانگتے ہیں جس کی اپنی پروٹیکشن نہیں۔ اس در پر آ جائیں جو پروٹیکٹڈ ہے، فرمایا جو مخلصین میں رہتے ہیں، جو پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حصار کے اندر محفوظ ہیں، تاکہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کے حملے سے بچ جائے۔ اور پھر مخلصین سے مراد اس اخلاص والے ذریعے اور راستے پر گامزن رہیں گے، صدق، وفا اور حیا اور اخلاص کا پیکر ہو کر اس مشن کی خدمت کرتے رہیں گے، اور سٹے پروٹیکٹڈ بھی ہوں گے، اور پھر پروٹیکشن بھی ملے گی، اٹریکشن بھی ملے گی، پھر افیکشن بھی ملے گی، اور پھر شیلٹر بھی ملے گا، ترقی بھی ہوگی، افیکشن بھی ملے گی، افیکٹو بھی ہوں گے۔ تو صرف وجہ کیا ہے؟ جو لوگ اپنے مدار سے باہر چلے جائیں انہیں پھر کوئی سنبھالتا نہیں، جو اپنے مدار میں رہیں تو انہیں سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تحریک کے جو مدار میں رہتا ہے اسے اپنا تحریک کا، مشن کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض ملتا رہتا ہے۔ اور اگر چاہیں کہ یہ سلسلے جاری رہیں تو اپنے مرکز کی طرف متوجہ رہا۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، دنیا میں کتنے مسلمان ہوں گے؟ کیا سب کے سب کعبۃ اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں؟ بتائیں، یا مسجد ثلاثہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو ظاہری بات ہے جو جہاں ہے وہ وہاں نماز پڑھتا ہے نا۔ آپ یہاں ہیں، آج آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی، پھر عشاء کی پڑھیں گے، تو اس کا مطلب پوری کائنات کے تمام شہروں میں، بلاد عالم میں، ہر بستی کے اندر، ہر کالونی میں، ہر یونٹ میں آباد ہر مسجد میں نماز ہوتی ہے، ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ کو کعبہ سامنے نظر آتا ہے؟ کیا کعبہ سامنے نظر آتا ہے تو نماز ہوتی ہے؟ آپ کہیں کہ وہاں جائیں حرم کعبہ میں تو کعبہ سامنے ہو تو مزہ بھی آتا ہے، نماز بھی ہوتی ہے، نظر آتا ہے یہ کعبہ۔ اب وہاں سے ہزاروں میل آپ سفر کر کے اپنے علاقوں میں واپس آ گئے، پھر اپنے محلے کی مسجد میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری نماز ہو گئی۔ کسی نے پوچھا آپ کو کعبہ نظر آیا؟ نہیں۔ کیا کعبہ سامنے ہے؟ نہیں۔ پھر ڈائریکشن کا کیسے پتا چلا؟ اتنا یقین ہے کہ جس سمت قبلہ ہے کعبہ یہی ہے، جس سمت قبلہ ہے کعبہ یہی ہے، اس کا مطلب اسی سمت چلتا جاؤں گا تو آخر کار کعبۃ اللہ مل جائے گا۔ تو بس اس کا مطلب ہے کہ یقین پختہ ہو گیا کہ کعبہ یہی ہے۔ تو جس سمت ہوئے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم کہیں بھی ہو وہاں سے تم اگر صرف رخ اس طرف کر لو تو وہیں کعبۃ اللہ مل جائے گا، اللہ کا مکھڑا مل جائے گا اور قبلہ مل جائے گا۔ اب پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے کائنات کو منتشر کر دیا، فرمایا صرف میری سمت متوجہ ہو کر جب بھی نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی، کہ صرف ڈائریکشن میری طرف کرنے کی ضرورت ہے، جو مرضی کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے علاوہ درود شریف پڑھ لیں، منہ ادھر ہو تب بھی قبول، منہ ادھر ہو تب بھی قبول، منہ ادھر ہو تب بھی قبول۔ استغفار پڑھ لیں، لیٹے ہوئے پڑھ لیں، بیٹھے ہوئے پڑھ لیں، قبول۔ اللہ کا کلام ویسے ہی پڑھ لیں جہاں بھی ہو، قبول۔
ٹھیک ہو گیا. صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، نیکی ہے، بر ہے، جہاں مرضی ہو ادا کر دیں قبول. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنا فطرانہ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ ہو، جو مرضی عبادت ہو، استغفار ہو، کلام ہو، آپ حافظ قرآن ہو، آپ جہاں مرضی بیٹھیں قرآن مجید جتنا یاد ہو وہ سناتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، قبول. کوئی کتاب اٹھا لیں اس کو پڑھ لیں، قبول. مگر صرف اللہ فرماتا ہے جب میرے حضور حاضر ہو، آخری بات کر رہا ہوں، جب میرے حضور حاضر ہو 5 اوقات کے لیے تو ہر شے اس کے علاوہ قبول ہے، مگر جب میرے حضور ہو تو اس وقت توجہ میری طرف ہونی چاہیے. جب نماز میں ہو تو نماز تب قبول ہوگی کہ پھر توجہ میری طرف ہو، قبلہ سمت ہو. ہمارا مولا تیرا قبلہ نظر نہیں آیا، ہمارا جب توجہ میری سمت ہو جائے گی تو میرے قبلہ کا سارا فیض تمہیں وہیں مل جائے گا. اب یہ بات ہے کہ آپ کا اس کائنات کا قبلہ وہ ہے اور قبلے کا قبلہ وہ ہے. بات یہ ایک عقیدے کا قبلہ ہے اور ایک نماز کا قبلہ. تو بات یہ عقیدے کے قبلے کے لیے اس دل کو مضبوط کر لیں، اپنے یار کی تصویر یہاں جما لیں، جب بھی نظر اٹھائیں گے قبول ہی قبول. اور نماز کے قبلے کے لیے مصلی پہ آ کر ڈائریکشن قبلہ کی کر لیں تو قبول. اس کا مطلب اللہ رب العزت نے ہر شے کے لیے آزاد کر دیا، صرف نماز اور اپنے عقیدے کے لیے متحد کر دیا اور متجہ کر دیا اور متوجہ کر دیا. اب سمجھ آئی کہ اس کا مطلب ہوا کیا. ہوا یہ کہ جب آپ نے اللہ کے قبلہ کی طرف رخ کیا، مصلی میں آئے اور اپنے حدود و قیود میں رہ کر نماز کے وقت نماز پڑھ کر اللہ کے حضور متوجہ ہو گئے، ادھر اللہ رب العزت نے ہزاروں میل دور قبلہ کا کنیکشن آپ کو یہاں عطا کر دیا. وہ جو اللہ رب العزت نے کنیکشن عطا کر دیا، اسی کنیکشن سے آپ کو پروٹیکشن مل گئی، اسی کنیکشن سے جوڑ دیا. اب یہاں ہے تصور میں وہی کعبہ ہے. کوئی یہاں ہو کر معراج پہ پہنچ جائیں، کوئی یہاں ہو کے عرش پہ پہنچ جائیں، کوئی یہاں ہو کے عالم ارواح میں پہنچ جائیں، کوئی یہاں ہو کر پھر جس بھی عالم میں جائیں پہنچ جائیں. تصور یہ ہے کہ جب تصور قائم کریں، ہر شے سے ہٹ کر متوجہ ہو جائیں تو تب کنیکشن مل جائے. اب یہاں منہاج القرآن کی برکات کہتے ہیں جی میں نے 82 سے قائم کیا، اب وہ برکت نہیں ملتی. میں نماز پڑھا کرتا تھا، ذوق ملتا تھا، برکت نہیں ملتی. اب میں تسبیح پڑھتا ہوں، برکت نہیں ملتی. تلاوت کرتا ہوں، برکت نہیں ملتی. مشن کا کام کر رہا ہوں، وہ قبولیت نہیں ہو رہی، وہ برکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنا کنیکشن مضبوط ہوگا برکت کہنے کی ضرورت نہیں، برکت وہیں ہوگی. بس آخری چیز برکت کنیکشن میں ہوتی ہے. بس برکت کنیکشن میں ہے. آپ کا کنیکشن جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، برکت آپ کے دروازے پر کھڑی، پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہی چیز آپ پلے باندھ لیں کہ یہ ایک ادارہ کیا، آپ کا جتنا کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اٹریکشن بھی ملے گی، پروٹیکشن بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی، وسائل بھی ملیں گے، مرکز بھی ملیں گے، ادارے بھی بنیں گے، یونیورسٹیز بھی بن جائیں گی. صرف اپنی سمت کو ہمیشہ ایک ہی سمت میں رکھیں، اپنی جہت کو ایک ہی سمت رکھیں اور توقع بھی ایک ہی طرف سے کریں اور بھیک بھی ایک ہی جگہ سے مانگیں. کسی ایک ہی کو در بنائیں، ساری زندگی اسی کے ہو کر رہیں. ایک کنیکشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ناظم اللہ صاحب کا موبائل ہے، یہ قاضی صاحب کا ہے یا پھر آصف صاحب کا ہے، تو وہ کہیں کہ جی میں تھوڑی دیر کے لیے ادھر میں چارج کر لوں، تھوڑی دیر ادھر چارج کر لوں، تھوڑی دیر ادھر چارج کر لوں. 2-3 دفعہ تو کر لیں گے، چوتھی دفعہ چارجر نہیں رہے گا. ہر ساکٹ کی اپنی فریکوینسی ہے. میں جس فریکوینسی پر آپ کا دل جم جائے ساری زندگی اس پہ گزارے. بس یہی منہاج القرآن کا کنیکشن ہے، یہی حضور شیخ الاسلام کا ہے، یہی حضور قدوۃ الاولیاء کا ہے، اور یہی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ شاہ جیلانی کہیں، بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے دور ہیں، باہر ہیں. جتنا مضبوط یہ کنیکشن ہوگا اتنے قریب وہ آپ کے ہوں گے. بس اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں، اس کو شفاف رکھیں، پاک صاف رکھیں اور گدلا ہونے سے بچائیں. اور کبھی بھی تار کو ننگا نہ چھوڑے، کرنٹ لگ جائے. کبھی بھی تار کو
اگر کچھ مل جائے، سمجھ لیں کنیکشن مل جائے، میری بات آخری کر رہا ہوں، اگر کنیکشن مل جائے تو تار کو ننگا نہ چھوڑے، کوٹڈ تار رکھا کریں۔ کسی کو کیا بتانا جن کی بارگاہ سے ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ پھر ہم جو تار ننگی چھوڑیں گے تو 2 منٹ میں کرنٹ لگے گا، ہم بھسم ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، جتنا نصیب مل رہا ہے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ بس یہ 2 چیزیں، یا نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگا دیتے ہیں، یا کرنٹ لگ جاتا ہے یا کرنٹ ویسے رہتا ہی نہیں۔ تو صرف اتنی بات ہے، اگر کچھ ملنے لگ جائے تو اسے اپنے تائیں رکھیں، اس پہ کوٹڈ کریں اور وائر لگا دیں، تاکہ دیکھنے میں وہ وائر جیسی وائر ہو، مگر کیا پتا کہ اندر کتنی مضبوط تار لگی ہوئی ہے۔ ہر کسی کا کنیکشن اپنا اپنا ہوتا ہے۔ پھر رات کے پہر اللہ کے حضور اٹھ کر اس کو منائیں تو پتا چلے گا میرا کنیکشن کتنا مضبوط ہے۔ اللہ رب العزت اسی کنیکشن سے وابستہ رکھیں، آپ کی پروٹیکشن نصیب ہو، اٹریکشن ملے، آپ کو افیکشن ملے اور آپ کو افیکٹونیس ملے، اور آپ کو اسی مشن کی برکات اور خیرات اور حسنات کا حصہ واقع ملے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔